اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کیا بات ہے، اتنی زیادہ مخالفت کیسے ہو گئی؟ میری کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ منتقم مزاج معلوم ہوتے ہیں، آنا کے مارے ہوئے ہیں. بہرحال میری کسی کے ساتھ کیوں ذاتیات کیا ہوں گی، ان کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے تھے، بس وہ بھی وکیل تھے، میں بھی وکیل ہوں. اور آج بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی میرا مخالف ہو، کوئی میرے حق میں ہو. اب اس سٹیج سے ہم گزر چکے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، ساری پارٹی وکلا کے ہاتھ میں ہے، آپ بھی پارٹی کا حصہ ہیں، رہے ہیں، ہمارے لیے تو ابھی بھی آپ ہیں. ایک مکمل خان صاحب کا چلان نہیں کر سکے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کیا یہ خود نہیں لانا چاہ رہے خان صاحب کو؟ یہ تو آپ وکلا سے پوچھیں نا. جب تک آپ ساتھ تھے آپ کو میں کیا نے اپنے نظر آتا فرائض تھا؟ انجام دیے. اب اگر کوئی ناکامیاں ہو رہی ہیں تو یہ ناکامیوں کے سوالات ان سے کریں نا جو ان ناکامیوں کی ذمہ وار ہے. میں تو بس اب آؤٹ سائڈر ہوں اور اپنے تئیں میری کوشش ہے کہ میں خان صاحب کے کاز کے ساتھ رہوں، اس کا پیغام بڑھاؤں. اور میں ان چیزوں سے تنگ ہوں کہ میں اپنی پارٹی پہ تنقید کروں جب تک وہ مجھ پہ تنقید نہیں کرتے یا جب تک ان کی مشکاف غلطیاں نہیں ہوتی ہے. باقی یہ اگر کہیں پہ ناکامیاں ہیں تو ان وکلا سے پوچھیں نا. اب اگر میں بولوں گا تو پھر کہیں گے جی تنقید کر دی ہے. نہیں، جب آپ تھے اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کیوں؟ دیکھیے اس وقت بھی ہمارا اختلاف ہوتا تھا اسٹریٹجی میں. میری ایک اسٹریٹجی، میں ہمیشہ اسٹریٹجی میں اگریسو رہا کرتا تھا. خان صاحب بھی اگریسو رہا کرتے تھے. ہمارے کچھ وکلا دوست یا سینئر جو تھے وہ اپنے تئیں معاملات کو چلانا چاہتے تھے. ہمارے ڈس ایگریمنٹس رہتے تھے لیکن وہ ڈس ایگریمنٹ پارٹی کے اندر ہی رہتے تھے، باہر نہیں آتے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے خلاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ بس وہ سوشل میڈیا جو ہے نا ہماری، وہ اب ان کا کام ہے ٹرولنگ کرنا. تو لہٰذا جب پرائے جو ہیں ان پہ ٹرولنگ ختم ہو جاتی ہے تو اپنوں پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو کرنے دیں، جو کر رہے ہیں کریں. نہیں، علی امین صاحب کیا وہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت جس طرح آپ یہ نے نام کسی لیا کو علی ہٹانا نہیں ہوتا ہے، ہٹانے کا کام ہے خان صاحب کا، وہ فیصلہ خان کا ہے. یہ میڈیا ٹرولنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو، اس کے کردار کو عوام کی نظروں میں گرائیں. آپ اس کے عیوب بتاتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے لوگوں کی اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ چیزیں بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. وہ کسی کی بھی ٹرولنگ ہو، جس طرح میری انہوں نے کی کافی عرصے سے، 1 سال 1.25 سال سے لگے ہوئے ہیں. لیکن اور یہی علی امین خان کے ساتھ، یہی میرا خیال ہے کہ بیسو گور صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کون کروا رہا ہے؟ یہ سوشل اپنی میڈیا کون ہینڈل کرتا ہے؟ مین کون ہے بندہ؟ کیا مطلب مین کون ہے؟ مطلب آپ نے ایک نام تو لیا نا علیمہ خان کا. میں نے یہ نہیں کہا کہ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کی ٹرولنگ کرواتی ہے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ یہ ٹرولنگ اپنے لوگوں کی ٹرولنگ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. محترمہ علیمہ خانم کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو یہ ٹاسک دے. اس کا کام جو ہے وہ رل سپرویژن ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو رک سکتا ہے. اتنا میں نے کہا تھا. شہباز گل سے آپ کی ملاقات نہیں ہے، آپ کا اس طرح آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن وہ آپ کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ شہباز گل چھوڑو یار، کیا کوئی اوقات ہے اس کی. وہ دیکھیں یہ لوگ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، یہ عمران ریاض، شہباز گل اور محیط پیرزادہ. اب صرف ایک سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں سے، اگر یہ نظریے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کیوں مانیٹائز کیے ہوئے ہیں؟ اکاؤنٹ مانیٹائز ہیں تاکہ پیسے کمائیں، تو یہ نظریہ تو نہیں ہوا. تو لہٰذا جو لوگ پیسوں کے لیے لگے ہو وہ پیسوں کی حریص ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں ان لوگوں کا کیا کام رہ گیا آج کل؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ سارے دن رات فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لہذا یہ ان کے جھوٹ کے روکنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ میں کر رہا ہوں. میں ان کے اکاؤنٹس کو پاکستان میں بین کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں. اچھا، جی ہاں، ان تمام کے جس میں عمران ریاض خان بھی ہیں. جی ہاں. اچھا مروز صاحب، یہ تو بڑا اقدام آپ اٹھا رہے ہیں جو آپ ان کے خلاف آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں عمران خان صاحب کو باہر لانا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے بانی پی ٹی آئی؟ کیونکہ علی امین صاحب کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات چاہتے ہیں،
تو وہ پھر کون لوگ تھے جو ان کے کان بھر رہے تھے جو کہتے ہیں؟ یہ آج شام آپ علی امین خان سے ہی پوچھ لیں. ٹھیک ہے. میں تو 10 دفعہ یہ بتا چکا ہوں. یہ سوال آپ علی امین خان سے پوچھیں کہ کون لوگ جو ہیں بانی کی رہائی میں رکاوٹ بن. یہ یوٹیوبر تھے. ان کے یوٹیوبر کا ان کی مانیٹائزیشن کا سلسلہ جو ہے وہ تو بڑھ جائے گا اگر خان باہر آ گیا. تو لہٰذا ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ اس دوران آپ دیکھیں نا ایک دن میں 2 ولاگ بنا رہے ہیں. آخر جتنے پیسے وہ سارے ملے اور لوگ بھی جو ہے ہونکو کی طرح ان کے چینل دیکھتے ہیں. اور آگے سے آپ ان کا انداز بیان تو دیکھو, جیسے شلوار کی جیب میں وہ توتنی ان کی لٹک رہی ہوتی ہے شلوار کی جیب کی طرح. آ جاتے ہیں مفسر بن جاتے ہیں, مبلغ بن جاتے ہیں, فلسفی بن جاتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں جدوجہد کرنے والے مزاحمت کار بن جاتے ہیں, پترکار بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے پترکاروں پہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ تو کیا ان کی اوقات ہے, پہاڑ میں جائے, میں ان کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا. اچھا خان صاحب جب باہر آئیں گے, جب بھی آئیں گے, آپ ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے پاس جائیں گے کیا بات کریں گے؟ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ملاقات کے لیے تب جاؤں گا جب خان صاحب کے ذہن میں یا کوئی یہ ان کے ذہن میں بات بٹھا دے یا خود مجھے طلب کر لے. ہم دیکھیے سب سے اہم چیز ہے آپ کا وقار. میں دودکارا گیا ہوں, میں عرضی لے کر پھرنے والا شخص نہیں ہوں. میری ذات کو, میری شخصیت کو نہ کبھی کوئی فرق پڑا ہے نہ پڑے گا. البتہ جس کو فرق پڑنا ہے یا پڑے گا یا پڑ چکا ہے انہوں نے زیادتی کی ہیں. تو لہٰذا میں یہ عرضیاں دے کے قربتیں خریدنے والا نہیں ہوں. یہ تعلق جو ہے نا یہ زبردستی نہیں بنائے جاتے, یہ نبھائے جاتے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ 3 دفعہ نکال دے اور میں پھر جناب تعلق بنانے کے چکر میں پیچھے پھرتا پھروں؟ یہ شیر افضل خان نہیں کر سکتا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اکیلے جو کر رہا ہوں آج کل وہی کروں گا. مطلب کسی اور پارٹی میں جائیں گے بھی نہیں؟ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں نہیں جانا ہے. آپ کراچی دیکھو میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بتا دوں, آج میں نے یہ کیسے کیسے لوگ وزیر نہیں بنے اور کتنے کتنے ارب لوگوں نے نہیں لیے. میں نہیں لے سکتا تھا, وزارت کے مزے نہیں لے سکتا تھا, لیکن میں اپنی ذات کی ایک توہین سمجھتا ہوں کہ میں اس صف میں کھڑا ہو جاؤں. یہ پھر بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں. کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے لے کے پاکستان کا جھنڈا گاڑیوں پہ لگا کے جناب سپاٹے پر پھرتے رہیں؟ یعنی کیا یہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایک اور آدمی کو جو ہے ان کے گود میں دینا چاہتے ہیں؟ طریقے سے تو یہی لگ رہا ہے. اچھا سر, ابھی جو علی امین گنڈاپور صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ہم کر رہے ہیں, آپ کی بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ, یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں شاید پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے, چیزیں چل رہی ہیں, بیک ڈور مذاکرات ہیں اس وقت؟ کہ میری